أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ترجمة: आफताब और उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम, जब वो इसके पीछे चले, और दिन की कसम जब वो रोशनी बख्शे, और रात की कसम जब वो इसे ढांक ले, और आसमान की कसम और जिसने इसे बनाया है, और ज़मीन की कसम और दी जिसने इसे बिछाया है, और ज़मीन की कसम और जिसने इसे बिछाया है,
اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔ پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سرابی کا خیال رکھنا۔ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، اور اس سے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اسے کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ اب آئیے اس کا تھوڑا سا تفسیر میں جاتی ہیں کہ اس مقام پر پروردگار عالم نے نور و ظلمت، روز و شب، ارض و سما اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہے کہ فلاح و پاکیزہ نفس افراد کے لیے ہے۔ فلاح و پاکیزہ نفس افراد کے لیے ہے، جو نفس کو پاکیزہ بنائے گا کامیابی اسی کے لیے ہے، اور ناکام اور رسوائی خبیث النفس افراد کے لیے ہے۔ جو اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنائے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، خبیث نفس ہوگا، تو اس کے لیے رسوائی اور ناکامی ہے، جس کی مثال دور قدیم میں قوم سمود اور ان کے نبی کی تھی کہ نبی انتہائی پاکیزہ نفس اور قوم ایسی خبیث کہ اونٹنی کو پانی بھی نہ پینے دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جس پر خدا نے عذاب نازل کر دیا، اور خدا کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے ڈرنے والا ہے۔ ناکا صالح کی یہی مظلومیت تھی، جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اور اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ میرا بچہ ناکے صالح سے کم نہیں تھا، اور یہ قوم ان ظالموں سے کم نہیں ہے جنہوں نے ایک بچہ ناقہ کو بھی پانی سے محروم کر دیا۔ بظاہر ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات بے جان اور بے شعور ہونے کے باوجود ان کی دو قسمیں نہیں ہیں، اور سب محو اطاعت پروردگار ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس میں خبیث النفس افراد پیدا ہو گئے، جو انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ یہ سورہ شمس اور اس کا ترجمہ اور یہ جو چیز بتائی ہے، خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا کہ اس کا ثواب مرحوم سید جعفر رضا زیدی کے نام اعمال میں درج ہو۔ جو سنیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ جو لوگ یہاں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور بعد والوں کا حق ہے کہ ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ سید جعفر رضا زیدی ایک ایسی ہی ہستی تھی کہ جو مخلوق خدا کا زیادہ خیال رکھتی تھی،
لیکن اپنا کم۔ یہ وہ شخص تھا جو خدا کے گھر کا زیادہ خیال رکھتا تھا اور اپنا کم۔ مالک کے کائنات ہم سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے بھی پھیلائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا۔